اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں عید غدیر کی، عید اللہ اکبر کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین و مومنات کی خدمت میں عید غدیر کے مجرب ترین 2 عمل و وظیفے لے کر آئے ہیں۔ مومنین نے خصوصی طور پر اس عمل کو عید غدیر میں کرنا ہے۔ ایک مختصر ترین عمل ہے اور ساتھ میں امیر المؤمنین کے دسترخوان کا مکمل طریقہ ہے۔ پہلے مومنین نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر امیر المؤمنین کے دسترخوان کو سجانا ہے۔ یہ عمل اور یہ دسترخوان عراق میں اور ایران میں علماء کے نزدیک بے انتہا مجرب ترین ہے۔ اچھا، مومنین خصوصی طور پر عید غدیر کی شب میں یا عید غدیر کے پورے دن میں، یا آپ اس دسترخوان کو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس عمل و وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں۔ یا اگر زندگی میں اگر کبھی آپ شدید کسی تکلیف و پریشانی کا، شدید کسی مصیبت کا شکار ہو، کوئی حل دکھائی نہ دے رہا ہو، تو آپ امیر المؤمنین کے اس دسترخوان کو سجائیے اور اس عمل کو کیجیے۔ خداوند متعال امیر المؤمنین کے حق کے صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو لازماً بھر دے گا۔ اچھا، مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے کہ شب عید غدیر میں یا عید غدیر کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، سب سے پہلے آپ نے علماء نجف کے بیان کردہ اس مجرب ترین عمل و وظیفے کو لازماً کرنا ہے۔ مومنین نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ہدیہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز کا ہدیہ جناب امیر کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مومنین نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کی مخصوص ترین زیارت ہے جسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ زیارت امین اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ آپ نے زیارت امین اللہ کی تلاوت کرنی ہے، ایک مرتبہ آپ نے حدیث قصہ کی اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ زیارت امین اللہ، حدیث قصہ، سورہ واقعہ، ان تینوں چیزوں کی آپ نے ایک ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر مومنین نے ایک درود کی تسبیح پڑھنا ہے۔ ایک درود کی تسبیح پڑھ کر اس کا ہدیہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ 14 ٹائمز نعت علی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی۔ آپ نے 14 مرتبہ نعت علی 14 ٹائمز آپ نے نعت علی پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر خداوند متعال کو امیر المؤمنین کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے۔ پھر آپ نے امیر المؤمنین کے دسترخوان کو سجانا ہے۔ غدیر والے دن یا شب میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر، کیونکہ یہ مومن کی سب سے بڑی عید ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی ترین عید ہے۔ مومنین نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے، بہترین لباس کو زیب تن کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ قرض لے کر بہترین لباس بنا کر اسے زیب تن کریں۔ بہترین کھانوں سے دسترخوان کو سجائیے۔ چند آپ بچوں میں نوٹ کو، آپ کرنسی نوٹوں کو تقسیم کریں، بچوں میں مٹھائیاں اور ٹافیوں کو تقسیم کریں۔ دسترخوان پر کھجوروں اور دودھ کو لازماً رکھیں اور اس تمام عمل کا ہدیہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ باخدا جس نے شب عید غدیر یا عید غدیر کے دن مومنین کو سیراب کیا، انہیں کھانا کھلایا، انہیں پانی پلایا، خداوند متعال انہیں اپنے خزانوں سے بے پناہ عطا کرے گا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے
سے آپ نے انبیاء کو کھانا کھلایا یا ان سے مصافحہ کیا۔ امید کرتے ہیں مومنین عید غدیر کی خوشیوں میں ہمیں اور ہمارے خانوادے کو لازماً یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد